اس گاؤں کا یہ شیڈول تھا، یہ جدول تھا کہ جو ہی ربیع النور شریف کا چاند نظر آتا، اس دیہات میں، اس گاؤں میں گھر گھر میں محفل میلاد ہوتی۔ شیڈول ان کا یہ تھا، جو ہی چاند نظر آیا تو ایک بھائی کے گھر میں محفل میلاد ہوتی تھی۔ ہوئی، جو ہی دعا ہوئی تو دوسرا بھائی کھڑا ہو گیا، بھائی کل میرے گھر میں محفل میلاد ہوگی، سب نے میرے گھر آنا ہے۔ اس کے گھر میں محفل میلاد ہوئی، جب دعا ہوئی تو تیسرا کھڑا ہو جاتا تھا، کل میرے گھر آنا ہے سب نے، میرے گھر میں محفل میلاد ہوگی۔ اس کے گھر میں دعا ہوتی تو چوتھا کھڑا ہو جاتا، پانچواں کھڑا ہو جاتا۔ یہ ان کی ترتیب تھی۔ اس گاؤں کے اندر ایک غریب آدمی رہتا تھا، مفلس تھا۔ اس کے دل میں بڑا شوق تھا کہ میرے گھر میں بھی حضور کا میلاد ہو۔ اس کے حالات کمزور تھے، شوق بڑا تھا۔ جب بھی وہ سوچتا، اپنے حالات کو دیکھتا تو اس کے حالات اسے اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں کس طرح اہتمام کروں گا۔ ایک مرتبہ محفل میں ایسا رنگ بنا، وہ عاشق رسول اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کر سکا، اس نے کھڑے ہو کے کہہ دیا، بھائی کل میرے گھر میں محفل میلاد ہوگا۔ اس نے جذبات میں آ کے اعلان کر دیا۔ چھوٹا سا اس کا مکان تھا، چھوٹا سا کمرہ، چھوٹا سا صحن۔ اب جب اگلا دن آیا تو لوگ اس کے گھر آ رہے ہیں، سارے محفل میلاد کے لیے سارے اس کے گھر آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرہ بھر گیا، پھر صحن بھر گیا۔ اب لوگ باہر گلی میں کھڑے ہو کے محفل میلاد سن رہے ہیں۔ اس کے گھر کے ساتھ یہودی کا گھر تھا۔ اس یہودی کی بیوی نے دیکھا کہ ان کے نبی کا میلاد ہے اور لوگ باہر کھڑے ہیں۔ اس نے کہا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس نے اپنے گھر سے چادر اٹھائی اور ایک مسلمان بھائی کو اشارہ کیا، بھائی ادھر آؤ، یہ چادر لے لو، اس کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، جب محفل ختم ہو چادر مجھے واپس کر دینا۔ وہ اتنا غریب آدمی تھا، اس کے پاس چادر نہیں تھی بچھانے کے لیے، جس نے محفل میلاد رکھی۔ لوگ چادر بچھا کے بیٹھ گئے۔ جب محفل میلاد ختم ہوئی، لوگوں نے چادر اٹھائی، اس کو جھاڑا، اس کی کنڈی جا کے دروازے کی کنڈی کھڑکائی، اے ہماری بہن یہ اپنی چادر لے لو۔ اس عورت نے چادر لے لی۔ صبح جب وہ اٹھی، اس نے اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جو میکے سے لے کے آئی تھی۔ اللہ معاف فرمائے، اگر جھگڑا ہو جائے تو عورت سب سے پہلے وہ سامان اکٹھا کرتی ہے جو اس کا اپنا میکے سے وہ لائی ہوتی ہے، جمع کرنا اس نے شروع کر دیا۔ اس کے خاوند نے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ اچھی بلی رات کو سوئی تھی، اب سامان اکٹھے کر رہی ہے۔ اس نے کہا میں اب تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ میں نے تجھے کچھ کہا ہی نہیں، تو کہتی ہے میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو کوئی ڈانٹا ہے؟ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں، تو کہتی ہے اب تیرے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے۔ کہنے لگی تجھے نہیں پتا، کل ہمارے پڑوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تھا اور لوگ گلی میں کھڑے تھے، میں نے ان کو چادر پیش کی تھی۔ جب رات کو میں سوئی، میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ آپ فرمانے لگے اٹھ کھڑی ہو جا، تو نے میری محفل میں چادر پیش کی ہے، میرے مہمانوں کو بٹھایا ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تو نارے جہنم میں جائے، اٹھ کلمہ پڑھ اور میرے غلاموں میں شامل ہو جا۔ کہنے لگی میں مسلمان، تو یہودی، اب تیرا میرا ساتھ نہیں ہو سکتا، اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جب اس عورت نے یہ کہا تو اس کا خامد یہودی مسکرانے لگ گیا۔ اس نے کہا تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کریم آقا رات کو تجھے کلمہ پڑھا گئے ہیں، ساتھ مجھے بھی مسلمان کر گئے ہیں۔